لیکن رمضان کی مقدس راتوں کے اندر ناچ اور گانا ہونا، اس سے بڑی شر سے دور بڑھنے کا کوئی مقام ہے ہمارے لیے؟ voiceoftoronto.com پر خوش آمدید ہم کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے رمضان کے مقدس مہینے میں مفسر قرآن جامعہ اسلامیہ کے امیر جناب حضرت مولانا آصف قاسمی صاحب کے جمعے کے خطبے سے اقتباسات پیش کر رہے ہیں۔ ان اقتباسات میں حضرت مولانا نے تفصیل سے کمیونٹی کے کچھ ایسے مسائل پر روشنی ڈالی ہے جن سے ہم سب آج کل گزر رہے ہیں۔ جی ہاں سامعین، حضرت مولانا آصف قاسمی نے شہر میں ہونے والے کچھ ہنگاموں کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے اور ان کے ساتھ کیا ہم لوگوں کو اپنا اظہار کرنا چاہیے، اس سلسلے میں بھی انہوں نے ہمیں تفصیل سے بتایا ہے۔ ہم آپ کو ان کے اس خطبے سے اقتباس سنائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیں گے، پسند کریں گے اور ہمیں ہمیشہ کی طرح اپنی رائے سے ضرور آگے کر۔ حضرت آصف قاسمی اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ دیکھیں ایک تو بزنس ہوتا ہے، اس بزنس ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ اپنا وہ بزنس کرے، لیکن دین کا بزنس بنائے، اس کو تو کھیل بنائے۔ صورت یہ کہ عید کی خوشیوں کے اندر، رمضان کے اندر ہوتا ہی کیا ہے کہ بازار لگتے ہیں ہندوستان پاکستان میں، لوگ جاتے ہیں، عورتیں جاتی ہیں، کوئی چوڑی پہننے، کوئی کچھ کرے، کوئی کپڑے خرید رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر یہاں بھی ہو تو اس سے کوئی رنج نہیں، ہر ایک کو بزنس کرنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن رمضان کی مقدس راتوں کے اندر ناچ اور گانا ہونا، اس سے بڑی شر سے دور بڑھنے کا کوئی مقام ہے ہمارے لیے؟ لیکن رمضان کی مقدس راتوں کے اندر ناچ اور گانا ہونا، اس سے بڑی شر سے دور بڑھنے کا کوئی مقام ہے ہمارے لیے؟ اور ہمارے سامنے چیز ہو رہی اب بڑے فخر کے ساتھ کہ عید کی رات کو، وہ عید کی رات کے جو بے اہم ترین رات ہے، اس کے اندر تم ناچ اور گانے کر کے کل اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا ان کو شرم نہیں آتی ہمیشہ قیامت تک ان کو یہی رہنا؟ یہ پیسے ان کے کام آئیں گے، دولت ان کے کام آئے گی، لیکن چل کوئی سننے والا نہیں، کچھ غرضے کہ جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کر رہا ہے، اور کوئی کسی کو پریشان حال نہیں، کیونکہ جب تم نے دینداروں کو کمزور کر دیا تو اس کا تو نتیجہ یہی ہونا تھا اور ہو رہا ہے۔ تو میں کسی کی بزنس وغیرہ کوئی غرض نہیں کریں، جو ضرور کریں، لیکن اللہ کے لیے رحم کرے رمضانوں پر کہ ادھر شب قدر ہو رہی، 27 شب قدر ہے، ادھر ڈانس ہو رہا ہے، اور کرانے والے بھی کون؟ نام نہاد مسلمان، وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ میں صاف الفاظ ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ حرکت رمضان کے اندر کر رہے ہیں وہ ایک حرام فعل کر رہے ہیں، اور جو ان کے اندر مدد کر رہے ہیں وہ بھی حرام کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ میں صاف الفاظ ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ حرکت رمضان کے اندر کر رہے ہیں وہ ایک حرام فعل کر رہے ہیں، اور جو ان کے اندر مدد کر رہے ہیں وہ بھی حرام کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ ہمارا قانونی حق ہے کہ ہم اس سے اختلاف کریں، ہم وائلنس نہیں چاہتے، ہم کوئی جھگڑا نہیں چاہتے، لیکن آپ کو یہ تو قانونی حق ہے کہ آپ اس میں اختلاف کی بات کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس سے اتفاق نہیں رکھتے، اس بات کی ضروری ہے، ورنہ وہ لوگ گنہگار ہیں کہ جو ایک بات کو سننے کے بعد بھی خاموش رہتے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بتائیں لوگوں کو کہ دیکھو کم سے کم خدا کے لیے تم اتنے آزاد مت ہو جاؤ کینیڈا کے اور امریکہ کے اندر آ کر، یورپ کے اندر آ کر، کہ تم اپنی اقدار، اپنی ویلیوز کو بھول جاؤ، اور پھر ظلم کرتے ہو کہ مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتے ہو اور یہ ظالمانہ طریقے بھی اختیار کرتے ہو۔ تو اس سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ کب تک ہم دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں گے، کب تک ہم مذاق کے اندر اپنے دین کو اڑاتے رہیں گے؟ اس کا انجام یہ ہے کہ کامیاب وہ لوگ ہو رہے ہیں جو کائنات کے ظالم لوگ ہیں، اور ہم ان کا شکار بنتے چلے جائیں۔ محترم حضرات، بھائی یہی بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ قربانی کا موقع ہے تو قربانی کی کوئی ضرورت نہیں، مسجدیں بنائیں کہ جی کیا ضرورت ہے مسجدیں بنانے کی؟ آپ پارکوں کے اندر اور ہندو اور یہودیوں کے جو ہال ہیں ان کے اندر آپ اپنے نماز پڑھا لیا کریں، کیا ضرورت ہے مسجدوں کے اندر خرچ کرنے کی؟ ساری انسانیت ان کو یاد آتی ہے قربانی کے وقت، ساری انسانیت کو ان کو یاد آتی ہے مسجدیں بنانے کے وقت، ساری انسانیت کو ان کو یاد آتی ہے دین کی اصول بنانے کے اندر، لیکن جو اپنی عیاشوں میں لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کرتے ہیں اس وقت ان کو انسانیت کا خیال نہیں آتا، اس وقت وہ اپنی عیاشوں میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کے خلاف لوٹتے ہیں ناچ اور گانے کے نام کے اوپر۔ تو ہمیں اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے، ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو اپنی اقدار کا، ان ویلیوز کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ہر طرح کے ان گناہوں سے، خطاؤں سے
اور ان ظالموں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سامعین کرام، یہ تھے حضرت مولانا آصف قاسمی صاحب جو جمعے کے خطبے سے خطاب کر رہے تھے نومبر کی 5 تاریخ کو جامعہ اسلامیہ بسی ساگا کی نئی لوکیشن سے. مولانا صاحب نے جو کچھ بھی فرمایا آپ نے سنا. اس پہ عمل کرنا نہ کرنا فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ نے اپنے فیصلے سے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے، اور ایسے لوگوں کو آپ کا عمل ہی ثابت کر کے دکھا سکتا ہے کہ نہ آپ کے قدم اس جانب بڑھے، نہ آپ کا ساتھ ان کی جانب بڑھے، اور آپ اور ہم سب مل کر رمضان کی ان بے بہا برکتوں کو سمیٹ لیں. وائس آف ٹورانٹو کا کام آپ تک پیغام پہنچانا ہے. ہمارا کسی کی رائے سے متفق ہونا یا نہ ہونا اہم نہیں، بلکہ اہم یہ ہے کہ پیغام آپ تک پہنچے. فیصلہ آپ کے ذہن نے کرنا ہے، رائے آپ نے دینی ہے، عمل آپ نے کرنا ہے. بہت شکریہ.